جیسے ہی صبح عاشور ہوئی جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت ہے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ جائیں گے تو فوج کو کون چلائے گا؟ بس بھئی اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے انصار بزرگ تھے شہید ہو گئے۔ کہا مولا یہ بزرگ حبیب جیسوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ 3 جب حملے ہوئے نا زیادہ تر صاحب سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت دے کر نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں نہ جانے اون و محمد کے لاشیں آئے۔ جناب قاسم کا اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، خیمے کے باہر کھڑے تھے جناب عباس، تلوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے۔ اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی، وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزیں پانی کے بھر بھر کے رکھے جاتے تھے۔ جناب عباس نے آواز سنی کہ کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، شاید پانی رہ گیا ہو۔ ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے پہ لب لگانے لگی، مشکیزہ پیشانی پہ رکھا شاید ٹھنڈک مل جائے۔ جناب عباس خیمے میں گئے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس بہت زیادہ لگی۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ آئیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ سنیں گے اب آپ مصائب کو؟ کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں۔ میں یہی کہوں گا نا، مولا نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہاں پہ روکا جناب سید الشہداء نے، جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، تلوار حمائل کی نیزہ ہاتھ میں لیا۔ کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، جانے سے پہلے ذرا زینب سے مل لیجئے گا۔ جناب عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب جی، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں، جنگ کی تو اجازت نہیں ملی، پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے۔ جناب عباس آئے، جب آئے نا خیمے میں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند ہیں۔ جناب عباس بہت قد آور تھے، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، گلے میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھنا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، بہت غیور تھے۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہیں، پالا تھا جناب عباس کو، ہاتھوں میں پلے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، جانتے ہیں بی بی پہ بڑا ظلم ہونا۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بے اب جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کرے، آنسو بہ رہے ہیں، خیمے سے باہر آئے، کہا بی بی مجھے معاف کر دیں۔ ایک بہت بڑے واعظ ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا۔ جب میں یہ جملہ سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ساری بیویوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا بیویوں میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔